آج کی ویڈیو میں اسی جناب طارق مسعود دیوبندی جو غالباً کینیڈا ہی میں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ زندگی کے مزے لے رہے ہیں، جبکہ ہند و پاک میں ان کے برپا کیے ہوئے فتنے کی آگ میں لوگ جل رہے ہیں اور یہ غیر محرم عورت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اس ویڈیو پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے۔ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں۔ سن لیا سامعین آپ نے، جناب طارق مسعود نے خود بتا دیا کہ اس سے مطالبہ کس بات کا ہے، گستاخی تسلیم کر کے اس سے توبہ کا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ خود ان کے بڑوں نے بھی طارق مسعود کی اس نازیبا حرکت کو گستاخی قرار دیا ہے۔ سنیے انہی کی زبانی۔ کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا، الحمدللہ میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا۔ لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو۔ سنا آپ نے، ان کے بڑوں نے جو معاند یا مخالف نہیں بلکہ مخلص لوگ ہیں، انہوں نے طارق مسعود کی ان ہذیان کو، جسے یہ جناب علمی غلطی کہتے ہیں، انہیں گستاخی قرار دیا۔ تو کم از کم ہماری نہیں تو اپنے انہی بڑوں اور مخلصوں کی بات مان کر طارق مسعود کو چاہیے کہ اپنی گستاخی کا اقرار کریں اور اس سے توبہ کر کے تجدید ایمان و نکاح کریں۔ اور رہی یہ بات، لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے خود طارق مسعود یا کوئی بھی دیوبندی جو ان کے دفاع میں اچھل کود سوشل میڈیا پر مچائے ہوئے ہیں وہ بتائیں کہ طارق مسعود نے اپنی گستاخی کا اقرار کب کیا اور اپنی گستاخی سے معذرت کب کی، اور کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا صرف معذرت کر لے تو ہو جائے گا، یا اس سے توبہ بھی ضروری ہے؟ لیکن یہ تو بات کی بات ہے، پہلے طارق مسعود اپنی گستاخی کو تسلیم تو کرے۔ یہ جناب تو گستاخی مانتے ہی نہیں ہے۔ سنیے انہی کی زبانی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں، گستاخی میں نے نہیں کی ہے۔ سنا اپنے سامعین، ان کو اپنی غلطی کا تو اعتراف ہے کہ میں نے غلطی کی، اور بار بار اس ویڈیو میں یہ بات کہتے ہیں، مگر اپنی اس غلطی کو یہ جناب گستاخی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس سے ایک شخص زخمی ہو جائے، جس پر لوگ کہے کہ آپ نے اسے ٹھوکر مار کر زخمی کر دیا، تو جواب میں آپ یہ کہیں کہ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ایکسیڈنٹ ہوا، میں یہ بھی مانتا ہوں، مگر اسے میں نے زخمی کیا ہے یہ میں نہیں مانتا۔ تو اس پر سامعین آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ پاگل پن ہی کہیں گے، کیونکہ جب یہ مان رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ مجھ سے ہوا اور اسی ایکسیڈنٹ سے وہ شخص زخمی ہوا ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہاں مجھ سے ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی ایکسیڈنٹ سے یہ شخص زخمی ہوا؟ ٹھیک ایسا ہی یہاں بھی ہے کہ جب جناب طارق مسعود دیوبندی یہ مان رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ اسی غلطی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، اور اسی گستاخی کا اقرار کر کے اس سے توبہ کرنے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ مگر سامعین، یہ جناب طارق مسعود دیوبندی بجائے اپنی گستاخی کو گستاخی تسلیم کر کے اس سے توبہ کر کے لوگوں میں پھیلے ہوئے فتنہ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ کر چند حوالے، جس کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، وہ اٹھا کر لے آئے، جن میں ان کے زوم باطل میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی اور ان تمام دیوبندیوں وہابیوں کی بدفہمی اور ضد و ہٹ دھرمی ہے کہ بات سمجھ جانے پر بھی ناسمجھ بن کر طارق مسعود کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا بے جا زور لگائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ عقل ہوتی ان دیوبندیوں وہابیوں کے پاس، بلکہ خود طارق مسعود دیوبندی کے پاس، تو سوچتے اور غور و فکر کرتے کہ ان پر گستاخی کا حکم صرف علماء اہل سنت نے نہیں لگایا بلکہ ان کے بڑوں اور مخلصوں نے بھی لگایا ہے۔ مثلا یہ اسکرین شاٹ دیکھیں، اس میں گستاخی کا حکم صاف دیکھا پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تحریر جس دیوبندی عالم کی ہے، اس نے آن کیمرہ بھی طارق مسعود پر گستاخی کا حکم لگایا ہے۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ مولانا طارق مسعود پر یہ لاگو ہوتی ہے
کہ انہوں نے یہ جو بات کہی یہ کلمات تو کفر کے کہے سارے، کوئی ظاہر ہے کہ ایک انہوں نے گستاخی یہ کی اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کے اندر جو ہے انہوں نے غلطیوں کا اعتراف کیا، اور پھر یہ کہا غلطیاں ابھی تک باقی ہیں، ایک نہیں بعض مقامات، اس کا اور مقامات بھی ان کی نظر میں ہیں کہ جہاں پر یہ غلطی ابھی تک باقی ہے اور اس کو درست نہیں کیا گیا۔ تو گویا کہ اللہ کے اوپر بھی یہ تہمت لگائی کہ اللہ نے ان غلطیوں کو درست نہیں کرایا اور غلطیوں کے اوپر ہی قرآن کو آج تک چلنے دیا، ٹھیک۔ اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسے انداز اور ایسے لہجے اور تفصیل سے بیان کیا کہ آپ کی شخصیت کی توہین و تنقیص ہوئی، اس انداز سے نبی کی شخصیت کو پیش کیا کہ اس سے جو ہے ان کی تنقیص و توہین کا پہلو نکلا، لہذا یہ ایک دوسری انہوں نے بری بات کی۔ اور تیسرا جو ہے کاتب وحی، جو اس وقت کے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ لائے جاتے تھے، ماہر جو یہ کتاب کاتب وحی بنتے تھے، آپ نے ان کے اوپر تہمت لگا دی، انہوں نے غلط لکھ دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ تہمت لگا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب نبوت کے اندر گویا کہ کمی کی کہ اس کی کریکشن نہیں کی، اور وداؤٹ کریکشن وہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو نبی پاک کی نبوت کو جو منصب، اس کی حیثیت کیا رہی کہ آپ نے تو کتنے مقامات کے اوپر آپ نے اپنے منصب نبوت کے اندر کمی کر دی، پورا نہیں کیا آپ نے۔ تو یہ باتیں تو سارے کلمات کفریاں ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، یہ ہیں طارق مسعود دیوبندی کے مخلص دیوبندی عالم، جنہوں نے جو کچھ کہا آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہے۔ لیکن طارق مسعود دیوبندی اپنی ان گستاخی اور کفر کا اقرار کر کے اس سے توبہ کر کے فتنہ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے جو حوالے لے کر آئے ہیں اور اس سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہے، آئیے اب ذرا ان حوالوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، میرا جو بیان تھا میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے۔ میں نے کہا قرآن میں گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے، لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا۔ یہ قرآن کا میں معجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی، لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ جو تعبیر ہے، جو الفاظ ہیں، میرے منہ سے غلط نکل گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے، گرامر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں۔ گرامر قرآن کو دیکھ کے لکھی گئی ہے، نہ کہ قرآن گرامر کا محتاج ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ زبان گرامر کی محتاج نہیں ہوتی، گرامر زبان کی محتاج ہوتی ہے۔ مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے، لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے کہ ظاہری لحاظ سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے، ظاہری لحاظ سے۔ ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ بھی میری غلطی تھی، مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی، وہ بھی میں نے نہیں کی۔ یہ بھی ایک جرم میرا ہے، اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ تو لیکن مقصد یہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ظاہری لحاظ سے غلطی کا مطلب کیا تھا کہ بھئی قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام نحوی قاعدوں کے، جو قاعدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں، ان کے خلاف ہیں۔ تو یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے، یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں، خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، مقدمہ تفسیر نعیمی، مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں، صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں، بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے۔ مثلا علیہ اللہ، اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ، یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ، لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ۔ اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان، اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ، لیکن جو احمد یار صاحب ہیں، مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے، ما انسانیہ ہے۔ اور تیسری مثال وہی دی ہے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی، لنصفعن بالناصیہ، تو یہ بھی انہوں نے مثال دی۔ اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفعن وغیرہ، دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں،
یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے، مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنسفعن وغیرہ۔ تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ میں نے کیا کہا تھا؟ بظاہر گرامر کے خلاف ہیں، بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں، تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا۔ تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی، مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا، لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا، اس کی کیا وجوہات تھی، یہ بھی میری غلطی ہے، اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں میں۔ لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے۔ اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں۔ اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی، ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی، اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی ہو۔ تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں، نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ، بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں۔ آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں، یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں، کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہیں، اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، کتنی عجیب بات ہے کہ طارق مسعود بار بار اپنی غلطیوں کا اقرار کر رہے ہیں، مگر ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جناب جب آپ نے اپنی غلطی مان لی ہے اور بار بار آپ مان رہے ہیں تو پھر اسی غلطی ہی کو تو گستاخی کہا ہے خود آپ کے عالم نے، آپ کے مخلص نے، آپ کے بڑوں نے، پھر بے وجہ بات بڑھا کر اور یوں دوڑ بھاگ مچا کر کیوں مزید اپنی مٹی پلید کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو بس اپنی انہی غلطیوں کا، جن کا آپ بار بار اعتراف و اظہار کر رہے ہیں، انہیں گستاخی تسلیم کر کے اپنی غلطیوں کے ساتھ ساتھ گستاخیوں سے بھی توبہ کر لیں، بس بات ختم ہو جائے گی۔ مگر آپ ہیں کہ غلطی تو مان رہے ہیں مگر گستاخی نہیں مانتے۔ یہ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ پیچھے مثال گزر چکی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ ایکسیڈنٹ کو تو تسلیم کریں مگر اس سے زخمی ہونے کو آپ کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہ ہو، جو یقیناً بدفہمی اور بے جا ضد و ہٹ درمی کہلائے گی۔ اور رہی بات حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مقدمہ تفسیر نعیمی کی عبارت کی، تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ سامعین، طارق مسعود کو بچانے کے لیے دیوبندیوں نے ان دنوں جتنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے اتنا شاید اللہ رب العزت کو بھی ان لوگوں نے یاد نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہر دیوبندی جو طارق مسعود دیوبندی کے دفاع میں ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے اس نے ان کا حوالہ ضرور لگایا، حالانکہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اور طارق مسعود دیوبندی کی ہذیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے محض نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہونا بتایا ہے، نہ کہ دعویٰ کیا ہے کہ غلطی ہے، وہ بھی 100%، جیسا کہ طارق مسعود دیوبندی نے کیا ہے اور اب تک اس غلطی کے ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور ہنسی تو یہ دیکھ کر آئی کہ دیگر دیوبندیوں کے بعد اب یہ جناب یعنی طارق مسعود دیوبندی بھی وہی حوالہ جس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے اور ہمارے اسی چینل پر بھی ساجد نقشبندی کی ویڈیو کے جواب میں بھی دیا جا چکا ہے، اسی حوالہ کو لے کر یہ جناب بھی دوڑے دوڑے چلے آئے ہیں، حالانکہ تمام دیوبندیوں کے ساتھ ساتھ طارق مسعود دیوبندی کی بھی یہ مشترکہ بدفہمی یا یوں کہیں کہ ضد و ہٹ دھرمی ہے کہ جس عبارت کا طارق مسعود دیوبندی کی ہذیان سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں، اسے اس کے عین مطابق دیوبندی بتاتے ہیں، جس پر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، جانتے ہیں کیا؟ وہ یہ کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جیسا کہ دیوبندیوں کی عقلیں چھینی جا چکی ہیں۔ طارق مسعود دیوبندی اور مقدمہ تفسیر نعیمی میں جو فرق ہے اسے سامعین میں آپ حضرات کی آسانی کے لیے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ بلا تشبیہ و تمثیل، اگر کوئی کہے کہ طارق مسعود دیوبندی اپنی حرکتوں کی وجہ سے مجھے بندر معلوم ہوتے ہیں مگر ہیں نہیں، جبکہ دوسرا شخص کہے کہ دنیاوی اعتبار سے طارق مسعود 100% بندر ہی ہے اور اب تک بندر ہی ہے، تو اب انصاف کے ساتھ بتائیں کہ کس کی بات سے دیوبندیوں میں ناراضگی ہوگی، جس نے حرکتوں کی وجہ سے معلوم ہونے کی بات کی اس سے، یا جس نے دنیاوی اعتبار سے دعویٰ کیا کہ وہ یعنی طارق مسعود 100% یعنی 100% بندر ہی ہیں، اس سے کس سے ناراضگی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ 100% یعنی 100% کے ساتھ دعویٰ کرنے والے کی بات سے دیوبندیوں میں ناراضگی ہوگی اور اسے ہی دیوبندی اپنے طارق مسعود دیوبندی کی توہین سمجھیں گے۔
کیونکہ جس نے معلوم ہونے کی بات کی ان کے دیکھنے کا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے ان کی نگاہ بھی کمزور ہو، نظر بھی کمزور ہو، اس طرح کوئی ان کی اپنی کمی سمجھی جائے گی جنہوں نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے بندر معلوم ہونے کی بات کی، حالانکہ وہ بندر نہیں ہے۔ لیکن جس نے کہا کہ طارق مسعود دیوبندی 100% بندر ہی ہیں اور اب تک ہیں، تو اس کی اس بات میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال سے سامعین آپ کو دونوں فرق خوب اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ مقدمہ تفسیر نعیمی میں نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہونے کی بات لکھی ہے، یہ نہیں لکھا ہے کہ واقعی وہ غلطی بھی ہے، اور وہ غلطی لکھنے والے نے تو لکھ دی مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لیے ان کو معلوم نہیں ہوا، کریکشن نہ کر سکے، جبکہ طارق مسعود دیوبندی نے گرامر کے لحاظ سے 100% غلطی قرار دے کر اب تک اس غلطی کے قرآن مجید میں ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس میں طارق مسعود دیوبندی نے 3 جرم کیے۔ پہلا جرم یہ کہ کاتب یعنی صحابی رسول نے غلط لکھا یہ کہا، دوسرا جرم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس لیے ان کو معلوم نہیں ہوا، اس کی کریکشن نہیں کی، یہ دوسرا جرم ہوا۔ اور تیسرا جرم یہ ہے کہ اب تک وہ غلطی قرآن مجید میں موجود ہے، اور پھر آگے چل کر ظاہری یا بظاہر کہہ کر جان بچانے کی کوشش جناب طارق مسعود نے کی، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب 100% غلطی ہونے اور وہ غلطی اب تک موجود ہے یہ دعویٰ کر دیا گیا تو پھر ظاہری اور بظاہر کے لفظ کا کیا فائدہ؟ جناب طارق مسعود، یہ اتنی سادہ غلطی نہیں جس پر آپ ندامت کرتے ہوئے محض عام سی غلطی کا تاثر دے رہے ہیں، یہ فاش غلطی ہے، اور کچھ نہ صحیح تو اپنے ان جملوں ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کے قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ لیکن یہاں لنصفعن پہ 2 زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا ہوگا، یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ معاذ اللہ، بقول آپ کے آپ کو دوران بیان اس جملے پر احساس ہو گیا تھا تو پھر بظاہر لگا کر تعویل کرنے لگے، گویا آپ اپنے جملے کی شناخت تسلیم نہیں کرتے اور چوں چراں کے ذریعے بات کو ٹال رہے ہیں۔ اگر یہ جملہ گستاخانہ نہیں ہے تو اپنے ان مفتیوں ہی کی زبانی کہلوا دیں جو آپ کو توبہ کا کہہ رہے ہیں، جو آپ سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ آپ کے دیوبندی مذہب کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ گستاخیاں کر کے مسلمانوں میں فتنہ برپا کرتے ہیں، اور جب گستاخیوں کی نشاندہی کر کے توبہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اسے یعنی جس نے توبہ کا مطالبہ کیا ہے اسے اپنا سب سے بڑا دشمن بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ سے توبہ کا مطالبہ صرف علماء اہل سنت ہی نے کیا ہے؟ آپ کے موجودہ اکابر نے نہیں کیا؟ کیا آپ کے مولوی نے نہیں کیا؟ کیا آپ کی ہذیان کو گستاخی صرف علماء اہل سنت نے قرار دیا؟ آپ کے علماء نے نہیں کہا؟ پھر علماء اہل سنت ہی کو اپنا دشمن بنا کر کیوں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ علماء اہل سنت کے علاوہ بھی تو ہیں جو آپ کے بارے میں بہت کچھ بول چکے ہیں اور بہت کچھ بول بھی رہے ہیں، مگر آپ کو تکلیف صرف علماء اہل سنت ہی سے ہے۔ آخر اس کی وجہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ہم سنیوں کو اور علماء اہل سنت کو بدنام کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟
یہ دھوکہ دری بند کریں اور حق کو تسلیم کریں۔ آپ نے گستاخی کی ہے تو اپنی گستاخی کا اقرار کریں اور پھر اس کے بعد اپنی گستاخی سے توبہ کریں، ورنہ اس طرح ادھر ادھر بھاگ دوڑ سے بات بننے کے بجائے اور زیادہ بگڑ جائے گی، جو اہل علم پر اور عقل مندوں پر خوب اچھی طرح واضح ہو چکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، لفظ امی کی طرف۔ اس پر بھی مجھ پہ بہت زیادہ گستاخیوں کے فتوے لگ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ یہ بھی گستاخی کی ہے۔ سامعین و ناظرین، ان پر گستاخی کا حکم ان کے اپنے ہی عالم نے دیا ہے، مگر یہ علماء اہل سنت کو ہی ہائی لائٹ کر کے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بڑی آسانی سے یہ سمجھایا جا سکے کہ ہم یعنی طارق مسعود صحیح ہیں اور سنی علماء بے جا تشدد کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب ان کے اپنے گھر سے ہی وہی حکم یعنی گستاخی کا حکم آ گیا تو عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً گستاخی کا اقرار کر کے اس سے توبہ کر لیتے اور بات کو ختم کر دیتے، مگر وہ دیوبندی ہی کیسا جو فتنہ فساد پیدا کرے اور پھر اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرے۔ طارق مسعود جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ خیر، اس مسئلے پر بھی جناب طارق مسعود نے علماء اہل سنت کے حوالوں کا سہارا لیا ہے۔ لیجئے، پہلے آپ ان حوالوں کو سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی ان کا جواب بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر، تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگائیں۔ کنز الایمان ما خزائن العرفان، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی تفسیر، انہوں نے قرآن کی جو آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے۔ الامی کا ترجمہ انہوں نے کیا بے پڑھے، حالانکہ میں نے بے پڑھے کا مطلب اردو میں ان پڑھ ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو لفظ بے پڑھے استعمال نہیں کیا، میں نے تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ جناب احمد رضا خان بریلوی نے تو بے پڑھے کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور میرا ایک کلپ موجود ہے جناب امام احمد رضا خان کے فیور میں، آپ وہ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ میرے سامنے کسی نے کوئی عبارت نکالی اور کہا کہ اس سے تو ان کی گستاخی ثابت ہو رہی ہے، تو میں نے اس کی تعویل کی، کیونکہ بعض لوگ مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے لیے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہیں، تو یہ الزام بھی غلط ہے۔ آپ میرا وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جناب احمد رضا خان، بہت پرانا کلپ ہے وہ، میں کہہ رہا ہوں اس سے گستاخی کا پہلو نکالنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ہم جناب احمد رضا خان بریلوی سے بیسیوں اختلافات کے باوجود ان کی اس بے پڑھے لفظ سے گستاخی کا پہلو نہیں نکال رہے، تو آپ ہمیں لفظ امی کو ایکسپلین کرنے میں آپ ہمیں کیسے گستاخ قرار دے سکتے ہیں؟ محترم سامعین و ناظرین، اس کے جواب میں طارق مسعود دیوبندی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کنز الایمان میں بے پڑھے کا لفظ ہے، بے پڑھے کا مطلب کیا وہی ہوتا ہے جو آپ نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہ تھے، جبکہ بے پڑھے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ بے پڑھے کا مطلب ہے جو کسی سے پڑھے نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امی کا کیا معنی ہے، یہ دیکھنا ہے تو آپ کے نعتیہ کلام کے اس شعر سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، جسے مداح رسول حضرت اویس قادری نے اپنے مخصوص انداز و آواز میں پڑھا ہے۔ سامعین سنیں اس شعر کو آپ بھی، تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک امی کا کیا معنی ہے۔ امی کس لیے منت کش استاذ ہو، حضور امی ہیں، امی بے پڑھے ہیں، الرحمن علم القرآن، حضور کو پڑھنے والا رحمان ہے۔ آئے ہائے، امام نے کیا بات کر دی، ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے حدائق بخشش صفحہ نمبر 106 پر یہ شعر موجود ہے، جس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ لہٰذا کنز الایمان کا حوالہ طارق مسعود دیوبندی کے لیے کسی بھی صورت مفید نہیں ہے، کیونکہ کہاں طارق مسعود دیوبندی کا گستاخانہ جملہ اور کہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا عالی شان ترجمہ اور عشق و عرفان سے لبریز شعر۔
خیر سامعین، اب آگے دیکھیے یہ جناب طارق مسعود کون سا حوالہ دکھاتے ہیں۔ ایک اور حوالہ مظہر القرآن، تفسیر مظہر القرآن جلد اول میں بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام مفتی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا۔ آگے اس کی ایکسپلینیشن، اس کی روایت کی کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے تو آپ کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں یا اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے، نہ کہ نہ پڑھے نہ لکھے اور وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھائے۔ دوبارہ میں ان کے الفاظ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، اور پھر آگے فرمایا کہ حضور کی ان پڑھ ہونا حضور کے لیے بڑا فخر ہے کہ نہ پڑھے نہ لکھے اور وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھائے۔ یہی بات تو ہم پورے بیان میں کہتے رہے ہیں، پھر بھی ہم نے ادب میں ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جو بریلویوں کے یہ بڑے عالم ہیں انہوں نے تو ان پڑھ کا لفظ بھی استعمال کر لیا اور نہ پڑھے نہ لکھے کا لفظ بھی استعمال کر لیا۔ سامعین و ناظرین، ویسے تو میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں تفسیر مظہر القرآن کے اس ترجمہ پر دیوبندیوں کے اچھل کود کا جواب دے دیا ہے، مگر پھر بھی یہاں عرض کرتا ہوں کہ تفسیر مظہر القرآن میں ان پڑھ تو ہے، مگر اس میں اس کا وہ مطلب نہیں لیا گیا ہے جو جناب طارق مسعود آپ نے لیا ہے۔ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنا لکھنا جاننے ہی سے انکار کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے کتابت کی غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا علمی آپ نے ظاہر کی۔ پھر تفسیر مظہر القرآن کے حوالے سے اور کنز الایمان کے حوالے سے آپ کی گستاخی کا کیا تعلق؟ کیا اتنی موٹی بات بھی آپ کے بھیجے میں نہیں آئی؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 237، اس میں جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ اب آپ بتائیے قرآن مجید کی آیت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، کیا اس سے بے ادبی نہیں جھلکتی؟ لیکن ہم تو تعویل کرتے ہیں کہ بھائی ان کا مقصد بے ادبی نہیں تھا، زور خطابت میں اور قلم کے زور میں انہوں نے ایک بات بیان کی اور مقصد سامنے والے کی بے ادبی تھی۔ لیکن اول نظر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ لے کیا سورہ اخلاص کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا قل هو اللہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا سورہ فلق کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ انداز بیان کیسا ہے۔ جناب طارق مسعود دیوبندی، کیا یہ جملہ بے ادبی پر مبنی ہے؟ اگر ہاں تو آپ بتائیں کہ ہمارے نزدیک یہ جملہ بے ادبی پر مبنی ہے، پھر آپ کے گھر سے آپ کو ایسا حوالہ پیش کروں گا کہ اسے دیکھ کر نہ صرف یہ کہ آپ اپنے آپ کو مطعون کریں گے بلکہ آپ کے اپنے گھر والے بھی آپ کو نہیں بخشیں گے، اور جو حوالہ آپ کے گھر کا پیش کیا جائے گا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ آپ کے گھر والوں نے کیسا بھدا مذاق کیا ہے۔ صاف ستھری بات کو اپنی گستاخی چھپانے کے لیے استعمال کرنے سے پہلے عقل اگر برائے نام بھی آپ کے پاس ہے تو اس کا استعمال کریں اور بے وجہ بات مت بگاڑیں، ورنہ جب آئینہ پیش کیا جائے گا تو اس پر آپ کو ایسا افسوس ہوگا جسے بتایا نہیں جا سکتا۔ سامعین و ناظرین، ایک اور حوالہ جناب طارق مسعود نے اپنی گستاخی چھپانے کے لیے پیش کیا ہے، آپ اسے بھی ملاحظہ فرما لیں۔ فوائد السالکین میں صفحہ 278 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا، پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ یہاں معین الدین چشتی اور ان کے شیخ یوسف چشتی، ان کا یہ واقعہ ہے۔ مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے، وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی۔ بتانا صرف یہ ہے
کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی۔ یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا، مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا، پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ تھا نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے۔ یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے۔ یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ جناب طارق مسعود دیوبندی، آپ کو اپنی بات ایکسپلین کرنے کا موقع بھی دیا گیا، آپ نے لوگوں کو غلط بیانی کر کے گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر بات پھر وہی ہے کہ آپ کی یہ بات صرف ہم سنیوں ہی کے لیے کیوں؟ آپ کو گستاخ تو آپ کے گھر والوں نے بھی کہا ہے، اور خود آپ ان باتوں کو اپنی غلطی بار بار تسلیم بھی کر رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ غلطی تسلیم کر لینے کے باوجود اسی غلطی کو جو مبنی بر گستاخی ہے اسے گستاخی نہیں مانتے؟ ظاہر ہے آپ ضد اور ہٹ درمی کے شکار ہو چکے ہیں اور اپنے اکابر کی روش پر گامزن ہو چکے ہیں۔ آخر لوگوں میں فتنہ فساد پھیلانے میں آپ دیوبندیوں کو اتنا مزہ کیوں آتا ہے؟ آپ نے پہلے رجوع کیا تو اس میں الگ ڈرامہ، دوسرے کلپ میں الگ ڈرامہ، صاف صاف گستاخی مان کر ان سے توبہ کر لیں اور فتنہ فساد کو ختم کر دیں، بات بس اتنی ہے۔ اور جناب طارق مسعود، چشتی رسول اللہ کا جو حوالہ آپ نے لگایا ہے، اس حوالے کے متعلق عرض کر دوں، ہم تو اس قول کو کفر مانتے ہی ہیں، ہمارے علماء کے فتاویٰ بھی اس پر موجود ہیں، آج کے نہیں بلکہ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب کے فتوے موجود ہیں جس میں وہ اس قول کو کفر کہہ چکے ہیں۔ اور جہاں تک بات قائل کے کفر کی ہے تو قائل کی تکفیر کا معاملہ ایک جدا حیثیت رکھتا ہے۔ قول کا کفر ہونا اور قائل کا کافر ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قول کفر ہے اپنی جگہ پہ، قائل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ قائل نے کہا ہے یا نہیں کہا، اور آپ جسے قائل سمجھ رہے ہیں وہ قائل ہے ہی نہیں اس کا ہمارے نزدیک، یہ ثابت ہی نہیں ہے ان سے۔ پہلے آپ اسے ثابت تو کریں کہ انہوں نے ہی یہ بات کہی ہے، اور اس کے لیے انجینئر مرزا سے کچھ دلائل لے لیں، وہ بیچارہ نہ کر سکا، آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کو وہ اشرف علی رسول اللہ پارٹی میں سمجھتے ہیں، جبکہ آپ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ دونوں پارٹی میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قول کی تعویل آپ کے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے اس کتاب میں کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قول کو تو آپ کے تھانوی درست کہتے ہیں اور آپ اسے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جبکہ ہم اس قول کو کفر کہتے ہیں، لیکن آپ کے حکیم الامت اس قول کو درست قرار دے کر اس کی تعویل کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلے آپ پڑھیں اپنے گھر کی کتابیں، پھر ہمارے خلاف حوالے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین و ناظرین، ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ طارق مسعود دیوبندی نے اپنی گستاخی کو چھپانے کے لیے ہماری جن کتابوں کا سہارا لے کر جو مطلب نکالنے کی کوشش کی، ان سے وہ مطلب تو نہیں نکلتا، البتہ طارق مسعود دیوبندی کی جہالت بھی دوسرے دیوبندیوں کی طرح ظاہر ہو گئی۔ نیز طارق مسعود دیوبندی علماء اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر بیجا گستاخی کا الزام لگایا ہے، حالانکہ ان کے ہی مخلص اور بڑوں نے ان پر گستاخی کا حکم لگایا ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ بھی فرما لیا ہے حوالوں کو۔ اور ان کے اپنے مولویوں کے علاوہ بھی دوسرے علماء بھی جو نہ سنی ہیں نہ دیوبندی، وہ بھی ان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، آپ یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پر بڑی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کی رائے اس ویڈیو کے تعلق سے کیا ہے، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔